سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیا کریمہ نمبر 41 42 اور 43۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنا دیا، ائمۃً، کافروں کا امام، یدعون الی النار، جو لوگوں کو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، ویوم القیامۃ، اور قیامت کے دن لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی لعنت، ویوم القیامۃ، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، وہ بدحال ہوں گے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، آتینا، ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، پہلے لوگوں کو یا پہلے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد، بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے بصیرت افروز ہے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتاً، اور رحمت ہے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی آیہ کریمہ نمبر 41 اور 42 میں فرعون کی ذلت اور پستی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون اور اس کے درباریوں کو کافروں کا امام بنا دیا۔ ایک ہے کفر، اور ایک کفر کا امام ہونا، یہ انتہائی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے درباری انتہائی کفر کی سطح پر پہنچ چکے تھے، لہذا ہم نے انہیں کافروں کا امام بنا دیا۔ وَيَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب اس کی تمام دعوت یہ دوزخ کی طرف جانے والی ہے، اور ایسوں کی اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مدد نہیں کی جائے گی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مدد کا تصور ہی نہیں ہے، اب اگر مدد کا تصور ہی نہیں ہے تو اللہ کیوں فرماتے کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کا تصور ہے تو کفار کے لیے اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ اہل ایمان کی مدد کی جائے گی، لیکن کافروں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو مطلق مدد کا انکار بروز محشر، یہ قرآن کے صریح احکامات کا انکار ہے۔ شفاعت کا تصور قائم ہے، مدد کا تصور قائم ہے، قرآن و احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن ہمارے آقا شفاعت کبریٰ بھی فرمائیں گے، شفاعت صغریٰ بھی فرمائیں گے، اور شفاعت کے لیے اور بھی ذرائع استعمال ہوں گے۔ تو ایمان والوں کی مدد کی جائے گی، کفار کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کفر کی انتہا پر ہم نے اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دور کرنا۔ جب لعنت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت سے محروم کر دینا، رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کی کوئی رحمت انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اب یہاں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے
جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہونا، اقتدار ہونا، بہت عمارت ہونی، بہت پیسہ ہونا، بہت نشہ اقتدار ہونا، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، جس طرح آج کل ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں۔ اگر یہ رحمتوں کے ذرائع ہوتے تو فرعون کے پاس دولت بھی آخر تھی، اس کے پاس اقتدار بھی تھا، تو یہ رحمت نہیں ہے۔ رحمت کیا ہے؟ اللہ دولت دے تو پھر اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دے۔ اللہ دولت دے لیکن دولت کی محبت نہ دے، یہ رحمتیں ہیں۔ اللہ اقتدار دے تو اقتدار کے بعد اللہ عدل و انصاف اور صحیح فیصلوں کی توفیق دے دے، تو یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش ہے، پھر یہ رحمت نہیں ہے، پھر یہ چیزیں انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلوں کی توفیق دے، انصاف کی توفیق دے، عدل کی توفیق دے، تو پھر جو ہے اقتدار یہ اللہ کی رحمت ہے، جس طرح صحابہ کرام نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وہ جو اقتدار تھا وہ اللہ کی رحمت تھی کہ ایک بال کے برابر بھی احکامات الہی سے اور احکامات رسول سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے نا، اقتدار رحمت یہ ہے نا کہ ایک انسان 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، تمام نمازوں کی پابندی بھی کرے، حق حلال بھی کھائے، اور پھر مدینہ کی گلیوں میں ساری رات گشت بھی کرے، اور 22 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت چھا جائے، لیکن اس کے باوجود کپڑوں میں پیبند لگے ہوں، زمین پر سوئے بغیر کپڑا بچائے، اور سرہانے کی جگہ اپنا بازو استعمال کرے، تو یہ اقتدار ہے اللہ کی رحمت۔ ٹھیک ہے، یہ اقتدار اللہ کی رحمت۔ اور اگر اقتدار کے نشے میں بدمست ہو جائے، ظلم کرے، ستم کرے، رعایا کی خبر نہ کرے، رعایا کے حقوق پائمال کرے، لوگوں کے ساتھ انصاف عدل سے پیش نہ آئے، تو پھر یہ اقتدار کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی، وَهُمْ مِنَ الْمَقْبُوخِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال ہوں گے، بدحال ہوں گے۔ اچھے حال والا کون ہوگا؟ جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کچھ آگ کے بجھے کوئلوں کی طرح سیاہ ہو جائیں گے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ جن کے چہرے چمک رہے ہیں، وہ کامیاب ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ ہے حقیقت۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر اور قرآن کے معجزہ ہونے پر دلائل قائم فرما رہے ہیں۔ کیسے؟ وہ یوں کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک تمام واقعات کو بالتفصیل بیان کیا۔ کوہ طور پر کیسے تو ریت ملی، حضور نے تفصیل سے بیان کیا۔ اب سرکار اس وقت ظاہراً موجود نہیں تھے، اور حضور کا لقب امی ہے، آپ کسی سے پڑھے بھی نہیں، کسی اہل کتاب کی مجلس میں بیٹھے بھی نہیں، پھر اس طرح تفصیل سے ان واقعات کا بیان کرنا یہ بین ثبوت ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائے، اور وحی کس پر آتی ہے؟ اسی پر جو رسول برحق ہو۔ لہذا فرمایا یہ دلائل
ہمارے محبوب کا اس طرح بیان کرنا یہ ان کی رسالت کی صداقت کی نشانی ہے، اور قرآن کا ان واقعات کی تصدیق کرنا کہ جو رسول بیان فرما رہا ہے وہ سچ ہے، یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ کتاب سے مراد تورات، جس میں کیا تھا؟ احکام، حدود کا ذکر تھا، احکام تھے اور حدود کا ذکر تھا۔ فرمایا ہم نے وہ تورات اپنے کلیم کو عطا کی۔ کب عطا کی؟ پہلے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ اور پہلے زمانے سے لوگ کون سے مراد ہیں؟ یا تو قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود مراد ہے کہ ان کی تباہی کے بعد ہم نے موسیٰ کو یہ عطا کی، یا اس سے مراد فرعون کے غرق کرنے اور قارون کو زمین میں دھنسانے کے بعد ہم نے اپنے موسیٰ کو تورات عطا کی۔ بصائر للناس، لوگوں کے لیے وہ بصیرت افروز ہے۔ بصیرت افروز سے مراد کیا ہے؟ کہ بصارت تو ہے لوگوں کے پاس، لیکن جو اس کتاب الہی پر عمل کرے گا اللہ اس کی باطن کی آنکھیں بھی کھول دے گا۔ وہ بصیرت افروز ہے وہ کتاب، کہ اس میں احکام ہیں، اس میں حدود ہیں، احکام الہی کا تذکرہ ہے، حدود کا تذکرہ ہے۔ تو اگر وہ اس کتاب کو پڑھ کر اس پر مطالعہ کرنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو ان کے لیے وہ بصیرت افروز کتاب بن جائے گی۔ وہ ہدن، اور وہ کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب ہدایت ہے۔ اور کتاب ہدایت سے مراد کیا ہے؟ وہی بات کہ اس کے احکامات پر جو عمل کرے گا وہ ہدایت کی راہیں پالے گا۔ ورحمتاً، اور رحمت ہے۔ کیوں؟ کہ یاد رکھیے جب کتاب الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم، کیا یہ ایک حرف ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو 3 حرف ہیں۔ اب اگر الف لام میم آپ پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ رحمت ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کریم عز و جل فلاں گھر سے ہر روز نور کی ایک کرن نیچے سے عرش کی طرف آیا کرتی تھی، آج وہ کرن نہیں آ رہی ہے۔ میں ہر روز صبح دیکھا کرتا تھا کہ اس گھر کے اندر سے ایک روشنی اٹھتی تھی جو آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچا کرتی تھی۔ اللہ کریم آج وہ روشنی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ آگے سے کیا فرمائیں گے؟ میرا بندہ جو اس گھر میں قرآن پڑھتا تھا وہ آج فوت ہو گیا۔ اس کی تلاوت سے جو روشنی آیا کرتی تھی آج تلاوت نہیں ہو رہی، اس لیے وہ روشنی نہیں آ رہی۔ تو تمام کتب الہیہ جو آسمانی کتابیں ہیں چاروں، ان کی تلاوت یہ رحمت کا سبب ہے، یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ اگرچہ آج بدنصیبی سے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، آج ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ مجھے ایک دوست نے ایک میسج بھیجا اور یقین جانیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ٹیچر ہے، وہ اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ کلاس کا جب پیریڈ کا ٹائم ختم ہوا تو استاد بچوں کو کہتا ہے ہمارے پیارے بچوں، ہم نے اس سکول میں ایک لائبریری قائم کی ہے، تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر بچے کے گھر میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوگی، تو تمہارے گھروں میں جو کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ تم لے آنا اور ہم اس لائبریری میں رکھ دیں گے تاکہ وہ ریڈ ہو، پڑھی جائے، اور اگر تم پڑھ چکے ہو تو پھر بھی لے آنا تاکہ دوبارہ ریڈ ہو جائے۔ جو کتاب تمہارے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی وہ لے آنا، ہم اپنی لائبریری میں رکھ لیں گے۔ اب اگلا دن آیا تو بچے آئے، پیریڈ شروع ہوا، استاد پڑھا کر فارغ ہوئے تو استاد نے کہا بچوں کل میں نے ایک بات تمہیں کہی تھی، تو وہ عمل کیا؟ سبھی بچوں نے کہا جی ہاں۔ کہا اچھا۔ استاد اب کلاس میں گھومنے لگے، ہر بچے کے پاس جانے لگے کہ مجھے وہ کتاب دو کہ جو گھروں میں نہیں پڑھی جاتی تھی لائبریری میں رکھنے کے لیے تم لائے ہو۔ ہر بچے نے اپنے بستے سے قرآن نکالا
اور اس نے استاد کو قرآن کریم پیش کیا تو استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا بچوں تم سبھی قرآن لے آئے ہو؟ کہا استاد محترم ہمارے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے، یہ قرآن ہے جو نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں رکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں، لہٰذا آپ نے کہا تھا جو کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ لے آنا، تو یہ کتاب ہے جو نہیں اب گھروں میں پڑھی جاتی۔ تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج ہر کسی کے گھر میں قرآن موجود ہے لیکن اس قرآن کو پڑھا نہیں جا رہا۔ اسی لیے ہم رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں وہ برکات نہیں ہیں، وہ سکون نہیں ہے، ہمارے رزق میں وہ برکتیں نہیں ہیں جو برکتیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ آسمانی کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ہدایت اور رحمت کیوں بنائی ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا